ہماری سہاگ رات خاندانی دشمنی کی بھیٹ چڑھے گی۔ جلال شاہ نے نکاح سے کچھ دیر پہلے خورین کو اغوا کر لیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی جلال شاہ کو روکتا۔ رات بھر خورین کی دلخراش چیخیں حویلی کی در و دیوار سے ٹکراتی رہیں۔ جلال شاہ کو رحم نہیں آیا۔ صبح اس کے سارے وجود پر بنے نیل نشان رات کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ نہا کر آئی۔ تمہیں کس نے نہانے کا بولا؟ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ جلال شاہ نے اس کے نم وجود سے کپڑوں کو کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی اس نے آنکھیں کھولی تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا ہے۔ اس کے منہ پر ٹیک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، چیخنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ باقاعدہ اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اچانک ہی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑی تو فوراً ہی اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اسے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سر ایک جگہ پر تھا لیکن وہ مسلسل چیخنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری جان، کتنی کوشش کرو گی خود کو چھڑوانے کی؟ نہیں خود کو کھول پاؤ گی۔ ریشم کی تاروں سے تمہیں نہیں باندھا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا کہنے لگا، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میری دسترس میں آ کر ابھی تم تو ظلم کی شروعات ہوگی۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ اپنے کان پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کے قریب آیا تو حورین نے سامنے کھڑے ہوئے انجان شخص کی طرف دیکھا جسے وہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، رکو، کہیں سانس ہی نہ بند ہو جائے، یہ اتارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے منہ سے ٹیپ کھینچ کر اتار دی تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی آنکھوں میں سے پانی نکلنے لگ گیا تھا۔ وہ اس کے عروسی جوڑے میں موجود تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے، ماتھے پر بندیاں سجی ہوئی تھی اور گلے میں گلو بند۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ کون ہیں اور آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ بمشکل اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ حورین تو ہمیشہ ہی سب سے ڈرتی تھی، اب اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص سے جس کی آنکھوں میں وہ درندگی واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، وہ کہنے لگی، دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، شاید آپ غلطی سے مجھے لے کر آ گئے ہیں، پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، آج میری شادی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی بول آواز میں بولی، ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں میری جان، نہیں۔ تمہیں کیا معلوم تمہیں یہاں کس دشمنی کے تحت لایا گیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا جا رہا تھا اور حورین اس شخص کے انجان شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی خاندانی دشمنی ہے، جبکہ حورین کافی لوگوں سے واقف تھی جو ان کے خاندانی دشمن تھے، لیکن ان میں سے تو یہ واحد شخص تھا جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تو پھر وہ کہنے لگی، دیکھیں آپ نے کسی اور کو اٹھانا ہوگا اور غلطی سے آپ مجھے اٹھا کر لے کر آئے ہیں، پلیز پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے جلال نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا تھا۔ وہ جلال کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی اپنا چہرہ دوسری طرف کرنے لگی تھی تو اگلے ہی لمحے جلال نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہنے لگا، میری جان، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں کیا انتقام نظر نہیں آتا؟ میرا باپ جس بدلے کی آگ میں اتنے سالوں سے جل رہا ہے، کیا تمہیں وہ
اب میں بدلہ پورا کروں گا اور میری جان تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خطرناک انتقام کی بھینٹ تم چڑھنے والی ہو۔ وہ پیچھے سے چیختی چلاتی رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ باہر آیا تو سامنے ہی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، لڑکی اندر ہے، آپ نکاح نامہ دیجیے گا، میں اسے سائن کروا لاؤں گا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نکاح نامہ لے کر روم میں آیا تو خورین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے واپس چھوڑ آئیں، میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، پلیز میرے بابا کی عزت خاک پہ مل جائے گی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے منت سماجت کرنے لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا باپ کس کے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا چکا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے خاندان کی، تمہارے باپ کی اور تمہارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے۔ چلو شاباش، اب اس نکاح نامے پر سائن کرو۔ وہ بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں شادی کرنے کا، آج تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تمہاری شادی ہے اور تمہیں افسوس ہوگا اگر تمہاری شادی نہ ہوئی، اس وجہ سے میرے ساتھ ہی شادی کر لو۔ یہ کہہ کر اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا اور وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئے بولی، مجھے نہیں آپ کے ساتھ نکاح کرنا، لے جائیں یہاں سے۔ وہ چلائی، اس کے ہاتھوں کو کھولتا ہوا کہنے لگا، آرام سے یہاں پر سائن کرو، ورنہ میں بغیر نکاح کے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، جو نکاح کے بعد کیا جاتا ہے۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ مزید خوفزدہ سے کانپنے لگی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے واپس جانے دیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ روتی سی سکتی، اب کی بار اس کا کہکا زور سے گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر نہیں سائن کرو گی تو سوچ لو۔ یہ کہہ کر اس کے کندھے سے اس کی کرتی کو پکڑ چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہیں یہاں پر بے حجاب کرنے میں، اور اس کے بعد جو میں کروں گا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی اور اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی دیکھو گی، پھر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک چکا تھا اور اس وقت حورین کو صرف اور صرف اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نکاح نامہ پکڑا اور اس پر سائن کر دیے تھے۔ کرنے لگی، روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہیں، میرے بابا کو بہت دکھ ہوگا، معلوم ہوگا میرے بابا نے آپ کو پکڑ لیا تو وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ جلال شاہ مسکراتا ہوا بولا، میری جان زیادہ اکڑ دکھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے باپ کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سائن کروا دیے اور اس کے بعد اس سے نکاح نامہ لیتا ہوا باہر چلا گیا، اور اب کی بار حورین کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے اس کے بابا کی عزت کا کیا بنا ہوگا، نہ جانے اس کے خاندان والے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر تو اس کے اندر ہی وہ پاگل کیے جا رہا تھا۔ جب دوبارہ سے جلال شاہ روم میں آیا تو کہنے لگا، چلو اب تمہارا میرے ساتھ نکاح تو ہو چکا ہے، اب کیوں نہ تمہارے ساتھ سہاگ رات بھی منا لی جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حورین نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی اور وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، شاباش، چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھو نا، کتنی تم حسین اور خوبصورت ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور حورین بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، چلو میں اب تمہیں لے چلتا ہوں تمہارے سسرال۔ یہ کہہ کر وہ اسے کھولنے لگا اور وہ بے آب مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے گھر لے چلو، تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، تم یہی چاہتے تھے نا، میری کہیں اور شادی نہ ہو، دیکھو تم نے اپنی نکاح کر لیا اور مجھے میرے گھر جانے دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے منت کرنے لگی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی
حرین کو کھولا تو حرین نے فوراً ہی اسے خود سے دور دھکا دیا تھا اور جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی وہ فوراً ہی اس کی کلائی سے پکڑ چکا تھا۔ میری جان، تم تو اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز نکلی، بہت زیادہ بھاگنے کی جلدی ہے نا؟ اس وقت تم جلال شاہ کی دسترس میں ہو اور جلال شاہ کی بیوی بن چکی ہو۔ کسی قیمت پہ جلال شاہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے بولا، دیکھو، اب دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں ایسی جگہ پر قید کروں گا کہ کیڑے پڑ جائیں گے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس سے بازو سے گھسیٹنے والے انداز میں لا کر گاڑی میں پھینک چکا تھا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ پلیز پلیز مجھے واپس میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ۔ وہ سسکتی ہوئی روتی ہوئی اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی، لیکن وہ سامنے کھڑا شخص بے رحم ہوا بنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی تھی اور اس کی حویلی کو دیکھتے ہی اسے عجیب سا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے پہلے بھی کبھی یہ حویلی دیکھی ہو، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ حویلی کہاں دیکھی تھی۔ وہ کبھی جلال کی طرف دیکھتی تو کبھی اس حویلی کی طرف دیکھتی۔ جلال نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر حویلی کے اندر لے کر داخل ہوا۔ سامنے ہی لاؤنج میں اس کے بابا سائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے گھسیٹنے والے انداز میں لا کر ان کے قدموں میں پھینکا اور کہنے لگے، بابا سائیں، یہ لیں، جس عورت نے آپ کی ساری عمر اذیت اور تکلیف دی ہے، جس کی وجہ سے آپ ساری عمر انتقام کی آگ میں جلتے رہے، اب اس کی بیٹی سے ہم اپنا انتقام لیں گے۔ آ گئی ہے یہ وہ لڑکی۔ اس نے لا کر حرین کو اپنے باپ کے قدموں میں پھینکا۔ حرین نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے مرد کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جو ہو بہو اس کی ماں کی فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ وہ لوگ کون تھے انہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بس ہوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگا، بابا جانی، اب آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ جو حکم کریں گے اس کا وہی حشر کروں گا۔ وہ ہون نگاہوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور ضبط سے وہ اپنی مٹھیاں پینچ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائیں گے اور اگلے ہی لمحے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا تو وہ کہنے لگے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے اس کی ماں نے ہمارے خاندان کے ساتھ بغاوت کی تھی، ایسے یہ بھی تمہارے ساتھ بغاوت کر جائے گی۔ وہ کہنے لگا، بابا جانی، میں جلال شاہ ہوں، حاکم شاہ کا بیٹا، اور کبھی میں اس کے فریب میں یا اس کے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے سیدھا کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا ہم لوگوں سے کیا تعلق ہے۔ ابھی تک وہ اپنی ذات کو تم سوالیہ نشان ہی رہنے دو۔ بہت جلد تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی گناہوں کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کلائی کو دبو چکا تھا اور اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ حاکم شاہ کہنے لگے، جتنی اسے اذیت دے سکتے ہو میں اس لڑکی کی بہت بری حالت دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی بری اسے حالت کرنا کہ اسے اپنے قدموں پہ کھڑی نہ رہ سکے، تاکہ میری روح میں سکون اترے۔ اس کی ماں کو میں روتا سسکتا ہوا دیکھوں، اذیت اور تکلیف میں دیکھوں، جیسے میں اذیت اور تکلیف میں تھا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے اور حرین نے آج پہلی دفعہ کسی مرد کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ کسی کے لیے اتنی نفرت پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی، اور وہ یہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ سارے ہی اس کی ماں سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، لیکن اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان سب کا اس کی ماں سے کیا رشتہ تھا۔ جلال نے اس کی کلائی سے پکڑا گھسیٹنے والے انداز میں اس کے اپنے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا اور روتے سسکتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑے، میرے بابا کی عزت خاک میں مل جائے گی، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے چھوڑ دے۔ جلال کا کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی، لا کر اسے کمرے میں پٹخا اور کہنے لگا، تمہارا انتقام آج سے شروع ہوتا ہے۔ آج تمہاری سہاگ رات ہماری خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھے گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا اور اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اپنی شرٹ کو دور اچھال چکا تھا۔
نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس کا یہ روپ دیکھ چکی تھی اور کہنے لگی، یہ آپ لوگوں کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے اور میری مما نے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے سمجھ تو آئے کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ وہ معصومیت سے پوچھے جا رہی تھی اور اس بات سے انجان کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلال اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، نوچ نوچ کر اس کی جوری کو اتارتا ہوا دور پھینکنے لگا۔ وہ روکنے کی کوشش کرنے لگی اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور اس کا یہ جنونی اور وحشی انداز اس کو پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، کسی قسم کا آپ کو تعلق قائم کرنے نہیں دوں گی۔ میرے بابا کو نہیں پتا کہ اس نکاح کے بارے میں، اور آپ نے میرے بابا سے میرا رشتہ نہیں مانگا۔ وہ بچوں کی طرف بولی، لیکن جلال شاہ اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، میری جان، آج تم نے ویسے بھی تو سہاگ رات منانی تھی نا، تو میرے ساتھ ہی کیوں نہیں؟ چلو شاباش، آنکھیں بند کرو، اگلی دفعہ مجھے تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے بالوں کو پکڑے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا اور جا بجا اس کے چہرے پر اپنے لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ کہاں اپنی اب اسے بخشنے والا تھا۔ اس کی چیخیں تو جلال کو سکون دے رہی تھی، باہر بیٹھے ہوئے حاکم شاہ تک بھی اس کی چیخیں جا رہی تھی، اور جلال شاہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس سب سنے، لیکن حاکم شاہ گھر چلے گئے تھے۔ رات بھر پھر اس کی دی ہوئی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرتی رہی اور اس کی چیخوں سے ساری حویلی لرز چکی تھی، لیکن ایک دفعہ بھی جلال کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ حورین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر اس پر ظلم کرے گا، اتنی اسے اذیت اور تکلیف دے گا، نہ جانے کب اسے چھوڑ کر وہ سکون کی نیند سو چکا تھا، لیکن اسے وجود سے جان نکلتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا وجود اس کا درد کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے وجود پر بنے ہوئے نشانات دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو ٹھہرتے ہوئے اس کی گال پہ بہنے لگے اور اس کے سفید گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن چکی تھی۔ وجود اس کا تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چیخنے لگ گئی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر جلال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گویا جلال کے نہیں کسی شیر کو جگا دیا تھا۔ جلال کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے غصے میں کہنے لگا، یہ آدھی رات کو تمہیں کیا تکلیف ہو چکی ہے؟ ہمت بھی کیسے ہوئی میری نیند خراب کرنے کی، میری نیند میں خلل ڈالنے کی؟ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر ہنستا ہوا کہنے لگا، بہت جلدی تھی تمہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی، ابھی تک تو میرا بدلہ ہی پورا نہیں ہوا، ابھی تو انتقام کی شروعات بھی تو یہ سب کچھ شروع ہوا ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تم سے پوچھے گا جلال شاہ، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ چیختے ہوئے بولی، لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جلال ایک دفعہ پھر سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، میں نے بولا ہے نا، تب تک تمہیں اذیت اور تکلیف دیتا رہوں گا جب تک تمہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آ جائے گی۔ میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تمہیں جلال کے نام سے بھی خوف محسوس ہوگا، جلال کے نام سے بھی تم کانپو گی۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ عثمان صاحب پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب حسنہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، کچھ معلوم ہوا، کچھ پتہ چلا حورین کے بارے میں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے، وہ خود کہیں بھی نہیں جا سکتی، وہ تو خود بہت معصوم ہے۔ عثمان صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، دیکھو، وہ شادی سے خوش نہیں تھی اور وہ یہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کہیں وہ خود جان بوجھ کر نہ چلی گئی ہو، کہیں اس کے بارے میں کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا
पुलिस वालों ने हर जगह उसे ढूंढ लिया है। सारे शहर में हर जगह से ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रही। न जाने कहाँ चली गई। मुझे तो यही लग रहा है कि वो खुद कहीं भाग कर गई है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी थी। उस्मान साहब की बात सुनकर खुस्मा बेगम ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो कहने लगी, अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने अपनी बेटी की खुद तरबियत की है। मेरी बेटी ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकती। उस्मान साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोले, ऐसे कैसे नहीं भाग सकती? तुम्हारी तरबियत भी तो तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी की थी, फिर तुम भी तो। उसके आगे उस्मान साहब ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था और खामोश हो गए। और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा उस्मान साहब ने उन्हें ये ताना दिया था कि उन्होंने भागकर शादी की। और हुस्ना बेगम की आंखों में मुसलसल आंसू बहने लगे थे। उस वक़्त उन्हें अपनी बेटी के जाने से ज़्यादा उस उस्मान साहब के अल्फाज का दुख हुआ था कि उस्मान साहब के लिए उन्होंने हर चीज़ को छोड़ा, अपनों को छोड़ा और हर किसी के साथ कदा ताल्लुक़ किए, बगावत की। और उस्मान साहब बदले में क्या सिला दे रही हैं कि तुमने भागकर शादी की थी, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ऐसी ही होगी। उस्मान साहब कहने लगे, अल्लाह गवाह है कि अगर मुझे मालूम हुआ ना कि वो जानबूझकर इस घर को छोड़कर भागी है और वो इस शादी की वजह से भागी है, तो एक बात याद रखना कि मैं उसे वहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो कहने लगी, देखिए, हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा भी तो हो सकता है। मुझे अपनी बेटी पर पक्का यकीन है और वो ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत फर्माबरदार बच्ची है। हुस्ना बेगम रोते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उस्मान साहब खामोश हो चुके थे। सुबह जब जलाल की आंख खुली तो वो फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो जल्दी से उठकर उसके पास आया, वैसे पाँव से ठोकर मारता हुआ कहने लगा, ए लड़की, उठो, उठ जाओ। और जलाल का ये रूप बिल्कुल नया था। आज से पहले कभी किसी ने जलाल को इस अंदाज में नहीं देखा था। हस्बे जिस तरह से वो इस लड़की के साथ बिहेव कर रहा था, उसने एक दफ़ा फिर से ठोकर लगाई थी और कहने लगा, ए लड़की, उठो, यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं मैं लेकर आया, उठो। ये कहकर उसे झंझोड़ता हुआ उठाने लगा, लेकिन वो होश में थी ही कहाँ। अब उसे एहसास हुआ था कि वो गहरी बेहोशी की हालत में थी। फ़ौरन उसे बाजू से उठाता हुआ बाहर ले आया और फिर कहने लगा, बाबा, न जाने इसे क्या हुआ है, मैं लेकर इसे अस्पताल जा रहा हूँ। ये कहकर वो उसे अस्पताल पहुँच चुका था और उसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके वजूद में जान ही ना हो। एक लम्हे के लिए तो उसे वो परेशान भी हो गया था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कुछ बड़ा मसला तो नहीं बन गया। ये सोचते हुए वो उसे अस्पताल लेकर आ गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरे रूम में आकर मेरी बात सुने। और वो इस बात में सर हिलाता हुआ डॉक्टर के पीछे उनके रूम की तरफ चला गया था। देखें, एक तो कम उम्र है और महज वो 18 साल की लड़की, ऊपर से उसके साथ यूं दरिंदों जैसा सलूक किया गया है। आपको अंदाज़ा भी है कि ये सब उसके लिए कितना ख़तरनाक है। डॉक्टर से प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोबारा ऐसा कभी भी कोई सलूक न किया जाए। वो कहने लगा, देखें डॉक्टर साहिबा, वो हमारा ज़ाती मामला है, हम कैसे उसके साथ पेश आते हैं कैसे नहीं। आप उसे मेडिसिन दीजिए और डिस्चार्ज कीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगी, देखें, अभी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं कि हम उसे छुट्टी दे दें और फिर वो 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। वो नबी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप मेडिसिन दे दें और मैं उन्हें बाकायदगी से मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन मैं उसे अस्पताल नहीं रहने दूंगा। वो जानता था कि अगर उसे अस्पताल में रहने दिया तो यहाँ तक पुलिस पहुँच सकती है और उस वजह से उसे वापस गांव में ही लेकर जाना चाहता था। डॉक्टर उस शख्स की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखें, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है और जैसे जैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, दोबारा उनके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने दोबारा ऐसे किए, जान को ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन उसे इन्हीं अजियत और तकलीफ पहुंचेगी। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करने लगी
لیکن جلال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگا اذیت اور تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی ہوش میں آئی اسے لا کر گاڑیوں میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ ایک رات میں اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی کی بیک سے ٹیک لگائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود میں چوٹیاں کاٹ رہی ہوں اور جان نکلتی ہوئی بے جان وجود لیے اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی ہواؤں سے ٹکراتے ہوئے باتیں کرتی ہوئی گاؤں پہنچ چکی تھی۔ جب گاڑی دوبارہ سے بڑی سی حویلی کے سامنے رکی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر وہ دنیا جہاں کی مصیبت چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے بڑا کوئی دنیا سے کوئی معصوم نہ ہو۔ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا کہنے لگا اے لڑکی اٹھ جاؤ، حویلی آ چکی ہے، اور وہ یہ کہہ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہڑبڑا چکی تھی اور جلال کو دیکھنے لگی۔ یوں جیسے ہی وہ اچانک ہی نیند سے اٹھی تو اس کا دل پھر سے شدت سے رونے لگ گیا تھا اور اسے اس وقت اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اس حویلی کو دیکھتے ہی اس کا وجود کب پانے لگا۔ ایک دفعہ پھر سے رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پلیز مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ دوبارہ سے وہی زہر کھا کر بیٹھ چکی تھی اور وہ غصے میں کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اس حویلی کی جانب لے کر چل پڑا تھا۔ لیکن وہ جلال کے سفید ہاتھوں پر اپنی ناخن گاڑ چکی تھی جہاں سے وہ ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، چھوڑے میری کلائی کو۔ اب کی بار وہ جلال کو غصہ آ چکا تھا اور حویلی کے باہر کھڑے اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور سارے گارڈز اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنی شدت سے اس نے تماچا رسید کیا کہ حورین کے ہونٹ سے خون بہنے لگ گیا تھا اور اس کے گال بالکل سن ہو چکے تھے۔ وہ پھر بھی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس حویلی میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا اور سارے ملازموں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی اتارے مجھے، نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اسے بالکل وہ بےتاب ہو کر اسے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب کی بار اسے حویلی کے اندر لے جا چکا تھا۔ وہ حویلی میں لا کر اس نے اسے لاؤنج میں اتارا، اسے صوفے پر پھینک دیا تھا اور اس کے جبڑوں کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تمہیں، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ تمہیں ملازم دیکھ رہے ہیں اور کون دیکھ رہا ہے یہاں پر تمہارے ساتھ۔ وہی میں نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ روتے سسکتے ہوئے دوبارہ سے وہی سوال کرنے لگے۔